ہم میں سے ہر شخص بحیثیت مسلمان ہونے کے، چاہے وہ بہت سی بداعمالیوں کا شکار ہی کیوں نہ ہو اور بہت سے گناہوں کے اندر اپنے آپ کو جکڑا ہوا محسوس کرتا ہو، اس کے باوجود ہر شخص یہ ضرور چاہتا ہے کہ اسے اللہ تعالی کی محبت نصیب ہو جائے، وہ اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ اس سے محبت کرنے والے ہو جائیں۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اس بات کا یقین نہیں کر پاتا کہ وہ واقعتاً اللہ تعالی کا محبوب ہے یا کہ نہیں۔ اس کو اپنے گناہوں پر جب نظر ڈالتا ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، میں تو بہت دور ہوں، میں تو بہت گناہگار ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس رحمان اور رحیم ذات پر انسان کا یقین یہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اللہ اپنے بندوں سے اور بالخصوص اپنے گناہگار بندوں سے یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اگرچہ تم گناہگار ہو، اگرچہ خطا کار ہو، تم سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ہاں لیکن اپنا محاسبہ کرتے رہنا اور ان اعمال پر توجہ جاری رکھنا جو تمہیں میرا محبوب بنا دیں گے، جو تمہیں میرے قریب کر دیں گے۔ اور اس کی کچھ علامات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے بیان فرمایا کہ اللہ تعالی محبت اس سے بھی کرتا ہے، دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ دنیا کا مال و متاع اللہ اسے بھی دیتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، اور اسے بھی دیتے ہیں جس سے اللہ محبت نہیں کرتے۔ یعنی نیکوکاروں میں بھی مالدار ہوں گے اور گناہگاروں میں بھی مالدار ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اللہ صرف اسے عطا فرماتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ دین کا مل جانا، دیندار بن جانا، نیکی کی توفیق کا مل جانا، نماز کا شوق پیدا ہو جانا، مسجد کی طرف رغبت ہو جانا، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے محبت ہو جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، اللہ تم سے محبت کرتا ہے، اللہ نے تمہیں فی طغیانہم یعمہون، تمہاری سرکشی میں بہکنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا۔ اللہ رب العزت کا دنیا کے اندر ایک عذاب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دیتے ہیں اور یہ جانچ لیتے ہیں کہ یہ ہدایت نہیں چاہتا، یہ سیدھا نہیں ہونا چاہتا، یہ ہمارے قریب نہیں آنا چاہتا، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، پھر اللہ اس کو اس کی سرکشی میں بہکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کو حرام راس آ جاتا ہے، وہ سود پہ کام کرتا ہے اور ترقی کرنے لگ جاتا ہے، وہ رزق حرام کماتا ہے اور ترقی کرنے لگ جاتا ہے، پھر اس کو دنیا دن بدن خوبصورت ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ شاید میں بڑا کامیاب ہوں، لیکن یہ دھوکہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت اس کو اس کی سرکشی میں بہکنے کے لیے چھوڑ دیتے۔ لیکن جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا رہتا ہے، اس سے اگر کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، کوئی نہ کوئی نقصان اس کو ہوتا ہے، جس سے اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور اس کو سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ مجھ سے کون سی غلطی ہوئی، مجھ سے کون سی خطا ہوئی ہے کہ مجھے اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، مجھے وہ اپنے گناہوں پر نظر دوڑاتا ہے۔ یاد رکھ لیجیے یہ بات، یہ اللہ کی آپ سے محبت کی نشانی ہے کہ اگر آپ کو تکلیف آنے پر اپنے گناہ یاد آ جائیں کہ مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہے کہ مجھے یہ نقصان ہو گیا، کیونکہ نقصان انسان کی خطاؤں کی وجہ سے ہوتے ہیں، غلطیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔
لیکن اگر نقصان ہونے کے باوجود آپ کے اندر احساس گناہ پیدا نہ ہو، آپ کو یہ تکلیف نہ محسوس نہ ہو کہ پتہ نہیں مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے یا نہیں، بلکہ آپ اور راستوں کے اوپر نکل جائیں، تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی سرکشی میں بہکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت پانے کے لیے قرآن مجید میں ایک بہترین بات ارشاد فرمائی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بندے، یہ میرے بندے مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے محبت کروں۔ اگر تم ان کو بتائیے، اگر تم یہ چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کر کے دکھا دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر کے دکھا دو، سنت سے محبت کر کے دکھا دو۔ اگر تم سنت سے محبت کرو گے، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ تم سے محبت بھی فرمائے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ کب؟ کہ جب تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اطاعت اور تابعداری کا رشتہ جوڑ لے دو۔ اور سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، اگر تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارا خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارے مال و متاع، تمہاری جائیدادیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں ہر وقت دھچکا لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ خوبصورت گھر جنہیں دیکھ کے تم خوش ہوتے ہو، احبا، اگر زیادہ محبوب ہے تمہیں اللہ سے، ورسولی، اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلی، اور اللہ کے راستے میں جہاد سے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو کہ اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ تمہارے بارے میں کر دیا جائے۔ کیا مانا؟ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، بلکہ کیا فرمایا، اگر اللہ سے اور اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب ہونے لگ جائیں تو سمجھ لینا کہ تمہارے نقصان کا فیصلہ ہونے ہی والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا، بتائیں تو صحیح آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہمیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت تھی کہ ہم اپنا گھر بار، اپنا خاندان، اپنا مال و متاع، اپنی جان، ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربان کر دینا جانتے تھے۔ اور فرمایا کہ ہمیں ایسی محبت تھی کہ اگر ہمیں شدید پیاس لگی ہوئی ہوتی، اتنی پیاس کہ ہماری جان جانے کا خطرہ ہوتا، تو ہمیں اس پیاس کے عالم میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ اگر کوئی محبوب تھا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قدر، یعنی اگر میں اس مثال کو ذرا کھول کر آپ کے سامنے اپنے الفاظ میں رکھنا چاہوں تو وہ یوں ہوگا کہ صحابہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت تھی کہ اگر پانی کی پینے کی وجہ سے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے کسی صحابی کی جان جاتی ہو، اسے پانی کی بجائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھا دیا جائے، اس کی پیاس ختم ہو جائے۔ ایسی محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور یہ محبت صرف دعووں کی محبت نہیں تھی، یہ محبت اطاعت کی محبت تھی، یہ محبت اتباع کی محبت تھی، یہ محبت قربانیوں کی محبت تھی، اور یہ محبت جان نثاری کی محبت تھی۔ یہ محبت وہ تھی کہ جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحابہ اکرام کا انتخاب اللہ رب العزت نے کیا اور چنے ہوئے لوگ تھے وہ۔ اور حضرت عبداللہ فرماتے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی اپنے نبی کو، ہر نبی کو کچھ مخصوص حواری، کچھ دوست، کچھ ساتھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر نبی کو کچھ خاص الخاص دوست اور ساتھی اور حواری عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا وہ کیا کرتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، ان کا کام یہ ہوتا ہے
کہ وہ اپنے نبی کی سنت سے محبت کرتے ہیں اور نبی کے حکم کی اطاعت کر کے دکھاتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ نبی سے محبت کس چیز کا نام ہے، نبی کی اطاعت کس چیز کا نام ہے، اور فرمایا ان کے بعد پھر ایسے لوگ آنے والے ہیں کہ جو ان کو حکم دیا جائے گا وہ کام نہیں کریں گے، اور وہ لوگوں کو اس بات کی تلقین کریں گے جو وہ خود نہیں کرتے ہوں گے۔ کیا معنی؟ کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہوگا لوگوں کو وہ نہیں بتائیں گے، جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا وہ نہیں کریں گے، اور جو کام لوگوں کو کرنے کے لیے کہتے ہوں گے خود وہ کام نہیں کرتے ہوں گے۔ ان کے بعد صحابہ اکرام کے بعد ایسے ناخلف لوگ جو ہیں وہ آئیں گے جو دین کی اس طرح دھجیاں سے اڑا کر آتے ہیں۔ سنت سے محبت کرنا سیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا سیکھیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایک آیت میں فرمایا لعلکم ترحمون، اے ایمان والو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایک دوسری آیت میں فرمایا ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد میں فرمایا اللہ کی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ کر دیے جائیں، اپنے اعمال کو ضائع نہ ہونے دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ جاؤ۔ اور ایک آدمی نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے رسول کا کہا مانا اس نے دراصل اللہ کا کہا مانا، کیونکہ آپ کو اطاعت اور فرما برداری میں اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لازم و ملزوم نظر آئیں گے۔ اس لیے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتا یا خاتم النبیین نہیں مانتا، تو ہم کہیں گے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسلام سے خالی ہے۔ اسلام میں آنے کے لیے اللہ کو بھی ماننا، اور اللہ کے کہنے پر قرآن میں اللہ نے بار بار کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا۔ میں آپ کو بتاؤں ہمارے دلوں میں جو سنت کی اہمیت کم ہو گئی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہم سنت نماز کے بعد جو نوافل پڑھتے ہیں صرف اسی کو سمجھتے ہیں، لیکن چلیں اسی کی مثال سے آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں۔ یہ مشہور روایت آپ نے سن رکھی ہوگی، اور بچے کو ہم ماں باپ پہلا ٹکڑا ضرور بتاتے ہیں، اگلا ٹکڑا جو ہے وہ کم سننے میں آتا ہے، مکمل حدیث سن لیں۔ یہ سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اعمال میں سے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ قیامت والے دن ہمارے اعمال میں سے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ کیا ہوگی؟ وہ ہماری نماز ہوگی۔ اور کون نہیں جانتا؟ مجھ جیسا گناہگار، آپ، ہم سارے جو اس پرفتن دور میں زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ نمازی ہونے کے باوجود نمازوں میں کمیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں؟ کبھی تاخیر ہو گئی، کبھی کہیں مصروف ہو گئے، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا۔ یہ نبی سن لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ اس کی نمازیں کتنی ہیں۔ اگر نمازوں میں کوئی کمی ہوئی، اگر نمازوں میں کوئی کمی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو فرمائیں گے دیکھو اس کی نفلی عبادات کتنی ہیں، اس کی نمازوں کی کمی اس کی نفلی عبادات سے پوری کر دو۔ جو سنتیں فرائض سے پہلے فرائض کے بعد ہم پڑھتے ہیں، جو نوافل ہم اپنی خوشی سے پڑھتے ہیں، ہمارے فرائض کی کمی اور کوتاہیاں جو ہیں، جو رہ گئے، جو قضا ہو گئے، یا اور کئی کمیاں اور کوتاہیاں جو ہیں وہ اللہ تعالی ہمارے نوافل کے ذریعہ سے، اور نوافل وہ جو سنتیں ہیں جو میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کے ذریعہ سے پوری فرما دی جائے۔ یہاں میں اس بات کی اصلاح کرتا چلا جاؤں کہ بعض لوگوں نے
نماز کے معاملے میں قضائے عمری کی ایک اصطلاح گھڑ رکھی ہے کہ قضائے عمری، بعض لوگوں نے ایک ہی نماز بنا لی ہے قضائے عمری کی، کچھ نے کوئی طریقہ اور کچھ نے کوئی طریقہ بنا لیا ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں کہ جو نمازیں آپ کی رہ گئی ہیں، جو نمازیں ماضی میں رہ گئی ہیں، ان کی قضا دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز جو ہے وہ نیت کر کے پڑھ لی جائے۔ یہاں بعض کہتے ہیں کہ سال میں کوئی ایک دن ہے، مدینہ جا کر، مکہ جا کر، بیت اللہ جا کر اپنے اپنے طریقے ایک نماز پڑھ لی جائے، فلاں رات کو پڑھ لی جائے تو ساری پچھلی نمازیں معاف ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قضائے عمری کا کوئی تصور موجود نہیں۔ قرآن و حدیث میں قضائے عمری وہ نمازیں جو رہ گئی ہیں ان کی قضا بعد میں دے لینا ایک نماز سے یا ہر نماز کے ساتھ، ایسا کوئی تصور دین اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے توبہ ہے۔ جو نمازیں ماضی میں جو بے نمازی تھا اب نمازوں کی طرف آ گیا، یا نمازی میں جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، کیونکہ توبہ کرنے سے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیں، اور اب جب نماز شروع کر لی ہے تو اس کے ساتھ نوافل کو، سنتوں کو بڑھا لیں کہ یہ سنتیں، یہ سنت سے محبت جو ہے یہ آپ کے فرائض کی کمی کو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حکم سے پورا فرما دیا ہے۔ اس لیے سنت سے محبت کرنا سیکھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کو اپنانا سیکھیں۔ اور دو لفظ میں نے اس ضمن میں استعمال کیے ہیں، ایک اطاعت اور ایک اتباع، ایک اطاعت اور ایک اتباع۔ یہ دونوں لفظ ہم معنی بھی ہیں، یعنی ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اطاعت اور اتباع، تابعداری، فرما برداری، بات ماننا، حکم ماننا۔ لیکن علماء اکرام نے ان کے مابین ایک دقیق سا فرق بھی بیان کیا ہے۔ اطاعت اور اتباع کے مابین ایک فرق بھی علماء نے بیان کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اطاعت کیا، اللہ نے اطاعت کا حکم بھی دیا، اتباع کا حکم بھی دیا۔ فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں اطاعت ہوتی ہے کسی حکم کی، اطاعت ہوتی ہے کسی حکم کی، جو حکم دیا گیا اس کو مان لینا، یہ کیا ہے؟ اطاعت ہے۔ اس کی تو بہت سی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا نماز قائم کرو، آپ قائم کرتے ہیں، اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، آپ مانتے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ اطاعت۔ اتباع کیا ہے؟ اتباع وہ ہے کہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، جس کام کے کرنے کا حکم نہیں بھی دیا، اپنے نبی کو کرتے دیکھا، وہ کام کرنا اتباع ہے۔ اس کو مثال سے سمجھاؤں گا تو بات سمجھ آئے گی۔ کچھ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایسے ہیں کہ جن کو اگر نہ بھی کیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی بری بات نہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار ہوئے، سواری پر سوار ہوتے ہیں اور ارد گرد لوگ کھڑے ہیں، سنجیدہ مزاج، کوئی گفتگو نہیں ہو رہی، کوئی بات نہیں ہو رہی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ سواری پر سوار ہوتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں اور مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ ساتھیوں نے پوچھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بتائیے ہم نے تو کوئی بات بھی نہیں کی، کوئی ایسا واقعہ تو ہوا نہیں، یہ آپ کے چہرے پر جو مسکراہٹ آئی ہے، اس مسکراہٹ کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اصل میں یہ مسکراہٹ اتباع ہے۔ فرمایا ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سواری پر سوار ہوئے اور آپ مسکراتے ہوئے سوار ہوئے تو مجھے وہ یاد آ گیا، میں بھی مسکراتا ہوا سوار ہو گیا، میں نے بھی مسکراہٹ کو اپنا لیا اور میں نے بھی اتباع کر کے دکھائی، کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کی۔ یہ ہے اتباع جو صحابہ اکرام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کمال درجے کا محبت، کمال درجے کی اطاعت اور کمال درجے کی فرما برداری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اتباع کی یہ مثالیں جو ہیں یہ ہمارے سامنے پیش کی۔ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بھی یہاں پر ذکر کرتا چلوں کہ جانتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو نقصان سے بچا سکتا ہے، کوئی تیرا فائدہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، اور پتھر بھی وہ جو جنت سے لایا ہوا ہے، پتھر بھی وہ جو جنت سے لایا ہوا ہے۔ اس کے باوجود کہنے لگے لیکن تیرا بوسہ اس لیے لیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتا ہوا دیکھا، سنت کی پیروی کرتے ہوئے یہ عمل کر رہا ہوں، وگرنہ میں جانتا ہوں کہ تیرے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، تیرے اندر کوئی منفعت نہیں ہے، تیرے اندر کوئی خیر ایسی نہیں ہے کہ کسی کو فائدہ پہنچا سکے یا کسی کو نقصان سے بچا سکے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا وہ قول بھی یہاں پر قابل ذکر ہے کہ ائمہ اکرام کہ آج ہم نے اپنے آپ کو ان کے ناموں سے موسوم کر کے اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم کر لیا۔ یاد رکھ لیجئے یہ بات، کوئی چار کونوں والی ٹوپی پہنے یا کوئی کشتی نما یا کوئی کسی طرح کی اور کوئی کسی طرح کی، کامیاب وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں آ گیا۔ کہ امام مالک رحمہ اللہ سے ایک شخص نے آ کر کہا، امام صاحب ذرا مجھے وضو کا طریقہ بتا دیجیے، مجھے وضو کا طریقہ بتا دیجیے۔ امام صاحب نے فرمایا تمہارا سوال درست نہیں، اپنا سوال صحیح کرو۔ میرے سوال میں ایسی کیا غلطی ہے؟ تم نے دوبارہ وہی سوال دہرایا، آپ نے پھر کہا تیرا سوال درست نہیں ہے، اپنے سوال کو صحیح کرو۔ اس نے کہا میرے سوال میں کون سی ایسی بات آ گئی؟ پھر امام صاحب نے اس کو بتایا کہ تم مجھ سے یہ پوچھو کہ امام مالک صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا طریقہ کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ طریقہ امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا نہیں، طریقہ وہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نماز کا حکم اللہ نے دیا، طریقہ وہ ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زکوٰۃ کا حکم اللہ نے دیا، طریقہ وہ ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ تو ان پگڈنڈیوں سے بچنے کے لیے اگر آپ صراط مستقیم پر آنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگیوں میں طریقہ وہ اپنا لیں جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت کر کے دکھائیں۔ اور وہ سخت ترین وعید بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس کے بارے میں جو آپ کی اتباع نہیں کرتا، اطاعت نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت کے لیے جنت ہے، میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کس نے کیا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت نہیں کی اس نے انکار کر دیا، جس نے میری اتباع نہیں کی، میری پیروی نہیں کی، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا، جس نے میری سنت کو ترک کر دیا، فقد ابا، اس نے انکار کیا، یعنی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے کوئی ایسا عمل کیا وہ عمل ہمارے بتائے ہوئے عمل کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، وہ عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا، وہ عمل رد کر دیا جائے گا۔
کیوں؟ کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ اس کے لیے طریقہ وہ ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ اپنایا ہے۔ صحابہ نے محبت کی تو مثالیں رقم کی ہی ہیں کہ وہ عظیم مثال عروہ بن مسعود عروہ ثقفی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کے لیے جس وقت مذاکرات کرنے کے لیے مشرکین نے اپنے نمائندہ کو بھیجا، یہ مشرکین کی جانب سے نمائندگی کرنے کے لیے، مذاکرات کی نمائندگی کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور واپس جا کر کیا کہتے ہیں؟ واپس جا کر مشرکین مکہ کو مشورہ دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے قابل اعتماد شخص ہی بھیجا ہوگا نا، اب کسی اپنے کو پکے بندے کو ہی بھیجتے ہیں نا مذاکرات کے لیے۔ اپنا پکا بندہ جا کر کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرا تمہیں یہ مشورہ ہے کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ نہیں کر سکتے، یہ بھول جاؤ کہ تم ان سے جنگ کر کے فتح پا جاؤ گے۔ ایسی کون سی بات ہو گئی؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کے محلات میں دسترخوانوں پر بیٹھ کر کھانے کھائے، میں نے یمن و شام کے محلات میں بادشاہوں کے ساتھ جنگجوؤں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کھائے ہیں، مگر میں نے جو مقام و مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا کسی اور کا نہیں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہنے لگے میں نے یہ دیکھا کہ ان کے نبی کا اگر لعاب ہے تو وہ بھی صحابہ اپنے ہاتھوں پر لے کر اس کو اپنے جسم پر مل رہے ہیں، میں نے دیکھا ان کے نبی اگر وضو کرتے ہیں تو صحابہ وضو کے قطرے زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ ان کے اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے جسم پر مل رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ ان کے نبی کو پسینہ آتا ہے تو صحابہ ان کے پسینے کو خوشبو کے لیے استعمال کرتے ہیں، میں نے یہ ادب اور احترام اور کسی کا نہیں دیکھا، اور یہ دیکھنے کے بعد میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں سے جنگ نہیں کر سکتے۔ یہ ادب اور احترام، یہ عزت و شرف، یہ مقام و مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ دیتے۔ لیکن بڑی پیاری بات، جب صلح حدیبیہ ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں جو شرائط تھی وہ بظاہر مسلمانوں کو کمزور کر رہی تھی، یعنی مسلمان نیچے ہو کر کمزور ہو کر سمجھوتا کر رہے ہیں، اور یہ بات آپ جانتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا جوشیلی طبیعت کے مالک، تو انہوں نے یہ بات سوچی کہ ہم یہ نیچے ہو کر، یہ کمزور ہو کر یہ صلح ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کمزور ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذرا مشورہ تو کریں، بات تو کریں کہ یہ جو معاملہ نیچے کمزور ہو کر کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ فرمایا ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، لہذا بظاہر خراب نظر آنے والا، کمزور نظر آنے والا، گھاٹے اور نقصان میں نظر آنے والا معاہدہ بھی ہمیں قبول ہے کیونکہ وہ رسول اللہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب پوچھا، آپ نے بھی یہی فرمایا انی، میں رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں، جو فیصلہ میں نے کر دیا سو کر دیا۔ تمہیں نظر آتا ہوگا نقصان، تمہیں نظر آتا ہوگا بظاہر گھاٹا، تو کوئی بات نہیں، نبی نے جو تحریر پر انگوٹھا لگا دیا، جس تحریر پر نبی نے دستخط کر دیے، اب اس کو ماننا تمہارے لیے ضروری ہے کیونکہ وہ رسول اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے،
تو انسان کبھی بھی حقیقتوں کو نہیں پہنچ سکتا. یاد رکھ لیجئے یہ بات. انسان کبھی یہ نہیں جان سکتا کہ حقیقت کیا ہے. بظاہر نقصان میں نظر آنے والا معاملہ حقیقتاً اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. بظاہر فائدے میں نظر آنے والا معاملہ حقیقتاً اس کے لیے نقصان میں ہوتا ہے. اور اس کی بہترین مثال جو ہے وہ سورۃ الکہف کی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی مثال ہے. کیا آپ نے سورۃ الکہف کی تفسیر میں نے بیان کی تھی. کیا ہوا؟ نبی بھی حیران ہو گئے کہ حضرت خضر نے چلتے پھرتے ایک بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیا. ایک اچھے بچے کو، اچھے خاصے بچے کو جو جوان ہو رہا تھا، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا. حضرت موسیٰ بھی حیران، یہ کیا کر دیا؟ اب آپ بتائیں، کوئی بھی ماں باپ کبھی بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ان کا بچہ وفات پا جائے، کیا وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر فیصلہ ہوا ہے، یہ ہمارے فائدے کی بات ہوئی ہے؟ کوئی ماں باپ کبھی بھی یہ سوچ نہیں سکتے کہ یہ، لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ بچہ ان کے لیے مستقبل میں بدنامی کا باعث ہوگا، لہذا ہم ان کو اس سے بہتر اولاد دینا چاہتے ہیں، تو اس کو لے لیا. اسی لیے ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ چونکہ ہم حقیقتوں سے واقف نہیں ہیں، اس لیے الحمدللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ کی ہر بات کو ماننا ہے، اللہ کے نبی کی ہر بات کو ماننا ہے، چاہے وہ بظاہر ہمیں لگے کہ ہمارے لیے کوئی گھاٹے کا معاملہ. کیوں؟ کیونکہ ہم حقیقتوں کو نہیں جان سکتے، ہم حقیقتوں تک نہیں پہنچ سکتے. صلح حدیبیہ کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے تھے، مگر اس کو ماننا تھا کیونکہ وہ اللہ کے رسول کا فیصلہ تھا، اللہ کا فیصلہ تھا، اس لیے ماننا تھا. تو یاد رکھ لیجئے یہ بات کہ دین نام ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے، آپ کی تابعداری کا نام ہے، آپ کی فرما برداری کا نام ہے. اور آپ سے محبت تو ہر مسلمان کو اس جذبہ کی ہونی ہی چاہیے. کہ شاید میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی، ایک کالم میں نے پڑھا، اس میں اس کالم نگار نے یہ بات لکھی، اپنا واقعہ اس نے لکھا. اس نے کہا کہ میری کسی دوسرے ملک میں ایک یہودی سے ملاقات ہوئی. اس یہودی کو میں نے پوچھا کہ آپ اتنے سالوں سے ایک سرچ کر رہے ہیں مسلمانوں پر، تو کیا سرچ کیا آپ نے، کیا نتیجہ نکالا؟ وہ یہودی کہنے لگا میں 15 سال سے مسلمانوں کے بارے میں صرف اس بات پر تحقیق کر رہا ہوں کہ کون سا ایسا نقطہ اور پوائنٹ ہے جس پر مسلمان کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے اور فوراً بھڑک اٹھتے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ 15 سالوں کے بعد میں جس نتیجہ پر پہنچا ہوں وہ یہ کہ مسلمان ہر بات برداشت کر سکتا ہے، مگر مسلمان کیسا بھی گناہگار کیوں نہ ہو اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتا، فوراً بھڑک اٹھتا ہے، فوراً اٹھ کرتا ہے، ایمان زندہ ہو جاتا ہے اس کا. نبی سے محبت اس کو ایسی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں مسلمان کچھ برداشت نہیں کرتا، اور چاہے اس کو جس طرح مرضی لگا دو، جتنے مرضی گناہ کروا لو، شیطانیت کروا لو، جو کچھ مرضی کروا لو. یہ ہماری محبت ہے الحمدللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور یہ ہونی بھی اس درجے کی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کو، اس کے ماں باپ، اس کے خاندان، اس کے مال و متاع، حتیٰ کہ اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری نہیں ہو جاتی. یہ محبت اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہونی چاہیے. لیکن اس محبت کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کو، آپ کی سنت کو، آپ کی اطاعت اتباع کو
فرما برداری کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی